لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا ایک ڈرا بیک بھی ہے؟ شلو سلماؤ میں ہی واز انوائٹڈ، کاربس بے میں ہی واز انوائٹڈ، سکسیسو G7 اجلاسوں میں ان کو ایز اے گیسٹ جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، ان کی پارٹیسپیشن کوارڈ کا وہ حصہ ہے، لیکن اچانک سے یہ سارا منظرنامہ، ابھی تو ہم نے دیکھا کہ تمام دنیا کا فوکس اس ریجن پر پاکستان اور انڈیا پر ہو گیا تھا، بٹ سم ہاؤ اس وقت شو جو ہے وہ ولادیمیر زیلنسکی نے اسٹیل کر لیا ہے. ہنڈریڈز آف کلومیٹرز ان سائڈ رشیا وہ اٹیک کرتے ہیں، اور اب پوری دنیا کا فوکس جب وہاں شفٹ ہو گیا ہے، اور ہم پریکٹیکلی اپنے ریجن میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ چناب کا ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ 91,000 کیوسکس فلو میں فلکچویشن ہے. دوسری طرف ستلج کی انٹو انڈیا 6,000 گیگا لیٹرز جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے. جو ٹرانس باؤنڈری ریورز کی کوآپریشن ہے، پاکستان سیز کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ٹینٹ اماؤنٹس ٹو این ایکٹ آف وار. دنیا کی توجہ رشیا اور یوکرین پر چلی گئی، تو آل دا مور امپورٹنٹ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بڑا تنگ کرے گا اور یہ ٹریگر کر سکتا ہے ایک اور کانفلکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان، کنسیڈرنگ کہ آج کل تو یہاں پر بوائی کا سیزن ہے، اور آپ تو خود اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ پانی کا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر بھی ہو اور وافر مقدار میں موجود بھی ہو. دیکھیں ظاہری بات ہے، آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیٹا تو ہم اپنا اکٹھا کر رہے ہوں گے، اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے پہلے لیگل میئرز لیے جائیں گے، ڈپلومیٹک میئرز لیے جائیں گے، اور انڈیا فار ایگزامپل اگر اس پانی کو روک کے کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایک اور چیز ہوگی. سو یہ ابھی ہماری حکومت کی طرف سے ابھی ہمیں کلیئرٹی آنی ہے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کریں گے. لیکن آن دا کنٹریری دیکھیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ G7 میں ان کو بلایا جاتا رہا، بالکل بلایا جاتا رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ مودی صاحب اور ان کی گورنمنٹ سچویشن کو ریڈ نہیں کر پائی. وہ اوور کانفیڈنٹ تھے، ان کو یہ تھا کہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ، یورپ کے ساتھ میری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، G20 میرے پاس ہوئی ہے، اس کے بعد میں کوارڈ کے وہ ممبر بنے، لیکن کوارڈ کا انہوں نے سیکیورٹی کمپوننٹ نہیں بننے دیا، جس کی وجہ سے امریکنز کو آکس اور باقی چیزیں کرنی پڑی، جس کی وجہ سے امریکنز بڑے ناراض تھے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی لارجلی پولیٹیکل اینڈ جو جسے کہتے ہیں نا انگیجمنٹ نہیں کر رہے، جو ٹریڈ کے حوالے سے کوئی ابھی تک سلوشن نہیں آیا. سو انڈیا کا جو اوور کانفیڈنس تھا اس کو میرا خیال ہے امریکنز اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں، اور ان کو تھوڑا وقت ضرور لگے گا، اور انڈیا کو بھی اب محسوس ہو گیا ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر اس وقت یہ صرف باتیں یہ چل رہی ہیں کہ جناب آپ پاکستان کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کریں اور پاکستان کے خلاف رہیں. آپ کو یاد ہوگا عیسیٰ نقوی صاحب کے بائیڈن کے آخری ٹرم کے اندر امریکہ کے ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا تھا جی کہ پاکستان کے میزائل تو امریکہ پہنچ سکتے ہیں. تو دیٹ واز بیسیکلی انڈین لابی اس وقت امریکہ کے اندر بہت کام کر رہی تھی کہ ایسی آرکائیو چھوڑ کے چلے جائیں، آرکائیوز، تاکہ جب نیکسٹ سیٹ اپ آئے وائٹ ہاؤس جو ہے اس کو اس طرح دیکھے. لیکن یہ وائٹ ہاؤس ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا، اس نے اس خطے کو ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کا جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ کسی حد تک وائٹ ہاؤس کو اپروچ کرنے میں اور اس خطے کی پالیٹکس بتانے میں کامیاب ہوا، جس کا میرا خیال ہے کہ مودی صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، کہ ہمیں اس طرح بھی یارو مددگار چھوڑا جائے گا. اور دوسرے بات یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے 22 دفعہ تو ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیل کروائی، میں نے ان کو فورس کیا کہ میں نے کاروبار بند کر دوں گا تمہارے ساتھ. تو وہ بہت زیادہ اس وقت آپ دیکھیں 22 دفعہ ٹرمپ نے کہا ہے، مودی صاحب ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صاحب میں نے جو ہے وہ یہ غلط بول رہے ہیں. ایک دفعہ انڈیا نہیں کہہ سکتا ان کو، چائنا کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول سکتے انڈیا کے اندر، اپوزیشن کہتی رہتی ہے. سو نریندر مودی بہت کمزور تھے اور ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، ہم کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں ویسٹ کے اوپر، اور خاص طور پہ ٹریڈ کی. سو انڈیا کا جو بیہیویئر ہے وہ چینج کیا جائے گا، اور انڈیا کو یہ بھی بتایا جائے گا اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو مزید دیوار سے نہ لگاؤ اور تنگ نہ کرو، پراکسی وار بند کرو، اور اس کے لیے بھی ایکول اپرچونٹیز دو، کیونکہ وہ بھی ہمارا اس خطے میں پارٹنر ہے. سو انڈیا جس طرح اسٹریٹجک اٹانومی کے حوالے سے رشیا کو پارٹنر بنا سکتا ہے، امریکنز انڈینز کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو اس خطے میں ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے جو انٹرسٹ ہے، پاکستان اس کو کس طرح دیکھتا ہے، ہمارا سیکیورٹی پارٹنرشپ کو کس طرح دیکھتا ہے. سو انڈیا کو بھی انفارم کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو بھی ڈسٹرب نہ کرو، وہاں پہ بھی دہشت گردی جو وہ اسپانسر کرتے ہیں تو پراکسیز نہ کریں. سو میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کو میسج چلا گیا. ہم تو یہ چاہتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ سی اینی ریسیپروسٹی. انڈیا کی طرف سے اس کا کوئی مثبت جواب اور اس کی توقع بھی فی الوقت نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ سمجھائیں ذرا
کہ 22 اپریل کے بعد حکومت کی آغاز کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ پہلگام حملہ فالس فلیگ آپریشن تھا. دو مقاصد ہیں. ایک کہ کوئی چھوٹا موٹا ڈرامہ رچا کر ایک الیکٹورل گین حاصل کیا جائے مختلف ریاستی انتخابات میں. نریندر مودی کی جو گھٹتی مقبولیت ہے اس کو تھوڑا سہارا دیا جائے, بی جے پی کے پنجے مزید مضبوط کیے جائیں, اور انڈس واٹر ٹریٹی. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکسیپٹنس ہے انڈیا کی طرف سے اپنے, ظاہر ہے کہ ایک تو ایسکلیشن کا لیول بہت زیادہ ہو گیا تھا 1971 کے بعد, سب سے بڑی ایسکلیشن تھی پاکستان اور انڈیا کی. لیکن اب جب ان کے سی ڈی ایس ہیں, مختلف آفیشلز ہیں, یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارا اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے جس کو پہلے مانا نہیں جا رہا تھا, اپنے طیارے گرنے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اب دوبارہ سے ایک بھرپور دباؤ ہوگا, اور نریندر مودی اس دباؤ کے تحت یا اپنا چہرہ بچانے کے لیے مزید کچھ ایسا کر سکتا ہے جس کو ہم ایک ڈومز ڈے سینیریو کہتے ہیں. عیسیٰ نقوی صاحب, پہلے تو ذرا میں سی ڈی ایس پہ کمنٹ کر دوں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو موجودہ سی ڈی ایس انیل چوہان صاحب ہیں, یہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور ان کو دوبارہ یہ پوزیشن دی گئی, جس سے اس وقت انڈیا کے اندر یہ بہت زیادہ بات چل رہی ہے کہ ایک ریٹائرڈ بندے کو سی ڈی ایس لگانا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو انڈیا کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو کمپرومائز کیا گیا ہے, اور ملٹری کو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کرنا اس مقصود ہے, کیونکہ سرونگ ایئر فورس, نیوی اور آرمی سے لوگ لیے جا سکتے تھے لیکن نہیں لیے گئے, پہلا پوائنٹ. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس وقت یہ جو سچویشن انڈیا کے اندر ہے, پہلے آپ کو پتا تھا کہ مودی صاحب کے اوپر یہ الزام تھا اور حقیقت بعد میں کنورٹ ہوئی کہ یہ جنرل الیکشن سے پہلے فالس فلیگ کرواتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے یہ بہار کے الیکشن سے پہلے یہ فالس فلیگ کروایا, لیکن ایک اور وجہ بھی تھی. یہ بیسیکلی امریکہ کی اٹینشن چاہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کو دیکھیں کہ جناب یہ ایک ملک ہے جو دہشت گردی سپانسر کرتا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ آپ تو پاکستان کے لوگوں کو قتل کر رہے ہو. مارکو روبیو نے افسوس کا اظہار کیا. جو وہ چاہتے تھے, انٹرنیشنل اٹینشن چاہتے تھے کہ ہم اس خطے میں آپ کے پارٹنر ہیں, بلکہ آپ کو پتا ہے انڈیا از اے کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. بیک ان 22 جون 2023 کو جب مودی صاحب واشنگٹن وائٹ ہاؤس گئے تھے, تو انڈیا اس چیز کو مٹیریلائز کروانا چاہتا تھا کہ مجھے ایک بلینک چیک ملے اور تمام اتحادی جو ہیں ہمیں یہ کہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے, اور دنیا کہے گی بالکل ٹھیک ہوا ہے. تو ہم پہلے ڈپلومیٹک سپورٹ لیں گے, بعد میں ہم ملٹری سٹرائک کریں گے, اور پاکستان کو کا امیج دنیا میں ہم اس طرح پیش کریں. لیکن وہ بات الٹی نکلی کہ دنیا کو پہلے ہی پتا تھا, اور آپ کو پتا اس وقت جے ڈی وینس انڈیا کے اندر تھے, اور ان کی اسیسمنٹ اور ان کی اپروچ یہی ان کو پتا چلی کہ یہ ایک فالس فلیگ ہے. اسی لیے انہوں نے جا کے ٹرمپ صاحب کو بھی بتایا کہ یہ ہمیں اس سے باہر رہنا چاہیے. اور ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس خطے کے اندر, ساؤتھ ایشیا کے اندر جتنی بھی امریکہ کی پالیسی ہے وہ اپنی ڈیپ سٹیٹ کی بات سنتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے یورپ اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں, لیکن ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے عیسیٰ نقوی صاحب اگر بنگلہ دیش ہو تو انہوں نے وہی پلے بک اڈاپٹ کی جو ان کو بتائی گئی, پاکستان بھارت ہو وہی پلے بک انہوں نے اڈاپٹ کی جو ان کو بتائی گئی. انہوں نے اپنا آپ کو اپنی پالیسی کو یا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ اور اب آپ کو پتا ہے کہ انڈیا مزید شاید اس ساری چیز کو سٹڈی نہیں کر پایا کہ بنگلہ دیش کے اندر جب حسینہ واجد کی حکومت گئی تو مودی صاحب پہلے کمزور کیا گیا, ان کا خطے میں اثر و رسوخ کمزور ہوا. اب پاکستان کے ساتھ لڑائی کے بعد اور ان کا خطے میں اثر و رسوخ کمزور ہو گیا. اب G7 کا اجلاس ہو رہا ہے کینیڈا کے اندر, وہاں پہ بھی ان کو نہیں انوائٹ کیا گیا, جو کہ 2019 سے لے کے مسلسل ان کو انوائٹ کیا گیا. تو نریندر مودی صاحب کے پر کاٹے گئے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں جو مرضی کر سکتا ہوں, انڈیا بہت بڑی طاقت ہے, کیونکہ انڈیا اسٹریٹجک اٹانومی کی باتیں کرتا ہے, میں رشیا سے تیل لوں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف نے بات کی کہ اس خطے کے اندر کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی میکانزم موجود نہیں ہے. جی, تو میکانزم اس لیے موجود نہیں ہے کیونکہ انڈیا پاکستان سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا, وہ بائیلیٹرلی انگیج ہی نہیں کر رہا, اور گریٹ پاورز یہ سوچ سمجھ کے بیٹھ گئی ہیں کہ ایک انڈیا بڑا پلیئر ہے, ہمیں اس کے ساتھ کام کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہوتا تھا, اب نہیں ہے. پاکستان شاید اکنامکلی کمزور ہے تو اب پاکستان جنگ نہیں کر سکتا, لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ نریندر مودی نے یہ جو کرائسس مینجمنٹ میکانزم نہ رکھنے کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی فارن پالیسی, ڈیفنس اینڈ ڈپلومیسی کو اپنے الیکٹورل گینز کے ساتھ اٹیچ کر لیا. عیسیٰ نقوی صاحب
اس وجہ سے انڈیا کوئی پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے عوام کے سامنے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بڑے لوی ڈوی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک کرائسس سچویشن کریٹ رہے, کیونکہ یہ فورن پالیسی کرائسس جو ہے پاکستان کے ساتھ ہو یا جو سیکیورٹی سچویشن پاکستان کے ساتھ خراب ہو تو یہ مودی صاحب کو فائدہ دیتی ہے. سو کرائسس مینجمنٹ نہیں ہے, ایک ڈی جی ایم او لیول کی کنورسیشن ہوتی ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ فورن سیکرٹری لیول پہ بھی ہاٹ لائن ہوا کرتی تھی, وہ بھی کوئی نہیں ہے, صرف ڈی جی ایم او لیول پہ چھوڑا انہوں نے. اور اب تو پتہ ہے آپ کو انہوں نے جو پوزیشنز تھیں ختم کر دی جو ملٹری کے حوالے سے ہوتی تھی. سو نریندر مودی اور دنیا جو ہے ان کو یہ باور کرایا چیئرمین جوائنٹ چیف نے کہ اگر آپ اس طرح کی سچویشن پیدا کریں گے تو اس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں آؤٹ آف ٹریگر ہو سکتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بھارت کی کولڈ اسٹار ڈاکٹرن کیا کہتی ہے؟ وہ یہی کہتی ہے کہ ہم 72 گھنٹوں میں جو ہے 48 سے 72 یا 96 گھنٹوں کے اندر پاکستان کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیں گے, اور اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کرے. اور وہی چیز کو میرا خیال ہے چیئرمین جوائنٹ چیف نے بھی کہا ہے کہ جتنا اب جو ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے, کیونکہ جو آٹومیٹو ویپنز آ چکے ہیں, ڈرونز ہیں, ایئر پاور ہے دونوں طرف بہت زیادہ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس خطے کو چھوڑ دیا اور دنیا کا دھیان امریکہ کا اور بڑی طاقتوں کا دھیان انڈو پیسیفک اور ایشیا پیسیفک کی طرح رہا اور ساؤتھ ایشیا کو چھوڑ دیا, تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کرائسس پیدا ہو سکتا ہے. اور یہی چیز پاکستان برطانیہ کو, یورپ کو, امریکہ کو باور کروا رہا ہے کہ انڈیا کو اگر آپ ایز اے مارکیٹ دیکھیں گے تو آپ کے لیے تو اچھا ہوگا, لیکن اس خطے کے لیے اچھا نہیں ہے اگر آپ نے کوئی کرائسس مینجمنٹ میکنزم میں ہیلپ بھی نہیں کرتے, بیک چینل ٹاکس میں بھی ہیلپ نہیں کرتے. تھرڈ پارٹی انٹرونشن نریندر مودی نے خود ڈرتے ہوئے کی ہے اس دفعہ, بیکاز ان کو خطرہ تھا کہ جنگ آؤٹ آف جو پرپورشن ہو سکتی ہے. ادروائز یہ, اور آپ کو پتا ہے بائیلیٹرلی مودی صاحب کہتے ہیں میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آپ سے بات کروں گا تو میری ساری الیکٹورل بیس جو ہے وہ ہل جائے گی. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان دنیا کو بار بار ریمائنڈ بھی کرواتا رہا ہے ماضی میں, اور میرا خیال ہے ایک مومنٹم بلڈ کرنا چاہیے عیسیٰ نقوی صاحب, اور وہ مومنٹم یہی ہے کہ کرائسس مینجمنٹ میکنزمز ڈیولپ کریں. ہاٹ لائنز جو ہیں وہ ڈپلومیٹ جو ڈی جی ایم او سے نکال کے فورن آفس میں بھی ہونی چاہیے, تاکہ ہر طرح کی کنورسیشن, ہر لیئر پہ کنورسیشن ہو. سو یہ چیز